آج بات کریں گے فوج کے سابقہ چیف قمر جاوید باجوہ کے اعتراف جرم کی اور فوج کے اندر پائی جانے والی سیاسی تقسیم کی۔ کھڑیاں کھڑیاں کے سلسلے کی ان ویڈیوز میں کئی سالوں سے میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ پاکستان کے فوجی جرنیل ملک کے دفاع میں کم اور ملکی سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک بار تو یہ بھی کہا تھا کہ ان جرنیلوں کی ابتدائی تعلیم جب کاکول والی اکیڈمی میں ہوتی ہے تو انہیں وہیں پر سیاست کی گڑتی دے دی جاتی ہے اور یوں ان کو دوران تربیت ہی سیاست کا چسکا لگ جاتا ہے اور پھر ساری نوکری یہ دفاعی سرگرمیوں سے کہیں زیادہ سیاسی سرگرمیوں میں گزار دیتے ہیں۔ آپ ان سیاسی جرنیلوں کو ان بے ضمیر تاجروں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں جو کہ ملاوٹ والی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ یہی کام ہمارے سیاسی جرنیل کر رہے ہیں، کرتے ہر وقت سیاست ہے، لیکن اپنی سیاسی سرگرمیوں کو وردی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں اور اس طرح یہ اپنا سیاسی ملاوٹ والا دھندا بڑی کامیابی سے جاری رکھتے ہیں۔ فوجی جرنیلوں کا یہ سیاسی ملاوٹ والا دھندا دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور اس ڈنڈے کے خوف سے کوئی بندہ اس ملاوٹ کے خلاف بولنے کا رسک نہیں لیتا۔ پاکستانی عوام کی بدقسمتی ہے کہ انہیں زیادہ تر ایسے سیاستدان ملے ہیں جو کہ جرنیلوں کے اس ملاوٹ والے دھندے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سیاسی جرنیلوں کے ساتھ ان کی اچھی نبتی ہے اور یہ لوگ ان جرنیلوں کے ساتھ سلیپنگ پارٹنر بن کر فوج میں اعلیٰ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ریٹائرڈ جنرل قمر باجوہ کا شمار بھی ایسے ہی سیاسی جرنیلوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وردی کی آڑ میں سیاستدانوں سے کہیں زیادہ سیاست میں حصہ لیا۔ اس ملاوٹی فوجی سیاستدان نے ایک اخبار نویس سے گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا اعتراف کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ فوج اس وقت بھی سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہے۔ شاہد مہتلا نامی جرنلسٹ کو کچھ عرصہ پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا حال دل بتایا تھا اور اب ایک بار پھر اسی شاہد مہتلا نے جنرل قمر باجوہ سے ہونے والی اسی گفتگو میں سے کچھ باتوں کو نیا تڑکا لگا کر پیش کیا ہے۔ اس تازہ ترین تڑکے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے میرے خلاف گولہ باری جاری رکھی اور احتساب کرنے کی کوشش کی تو پھر موجودہ آرمی چیف بھی وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے گا جو کہ جنرل راحیل شریف نے پرویز مشرف کو نواز شریف کے شکنجے سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایسا کیوں کرے گا، اس کی دلیل قمر باجوہ نے یہ دی ہے کہ جب نواز شریف میرے خلاف بیانیہ بنائے گا تو پھر فوج کے اندر سے میرے حق میں آواز اٹھے گی اور موجودہ آرمی چیف پر دباؤ بن جائے گا کہ وہ فوج کے سابقہ آرمی چیف کا اس سیاسی احتساب سے تحفظ کرے۔ اس کے علاوہ قمر باجوہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ فوج کے اندر کچھ نواز شریف کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے افسر بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ عمران نیازی کے حامی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے نواز شریف کی میرے خلاف کارروائی کے بعد ایک تو نواز شریف کی حمایت ختم ہو جائے گی اور دوسرا عمران نیازی کے حامی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ نواز شریف کی حمایت ختم کر دیں۔ قمر جاوید باجوہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اپنے سابقہ آرمی چیف کے خلاف تنقید کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ نواز شریف کی ان کارروائیوں سے فوج کے اندر جو رد عمل آئے گا اس کی وجہ سے جنرل عاصم منیر کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑے گی۔ قمر جاوید باجوہ نے نہ صرف اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فوج کے اندر بھی اسی طرح کی تقسیم پائی جاتی ہے جس طرح کی تقسیم اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہے۔ کچھ جرنیل نواز شریف کے حامی ہیں اور کچھ عمران نیازی کے۔ اس وقت چونکہ آرمی چیف کا جھکاؤ نواز شریف کی طرف ہے اس لیے عمران نیازی بھی جیل میں ہیں اور اس کے حامی جرنیل بھی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کی ان باتوں پر اس کے خلاف کوئی فرد جرم تو عائد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے اپنا اعتراف جرم ایک صحافی کی وساطت سے کیا ہے اور یہ کسی بھی وقت ان سے مکر سکتا ہے، لیکن ان باتوں سے اس نے اپنے ہی محکمے میں پائے جانے والی سیاسی گندگی کا پول کھول دیا ہے اور وہ بھی صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔
قمر باجوہ کی ان باتوں سے مجھے یہ خوشی ہے کہ کھریاں کھریاں میں ان سیاسی جرنیلوں کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا گیا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ قمر باجوہ کی اپنے محکمے کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کی گئی باتیں پاکستان کے ان لوگوں کو آنکھیں کھولنے میں کافی مدد دیں گی جو کہ گلی محلوں اور سوشل میڈیا پر رضاکارانہ طور پر ان جرنیلوں کے ترانے گاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے معقول معاوضہ لے کر فوجی قصیدے لکھنے والے صحافیوں اور شوبز کے فنکاروں اور ٹی وی پر جگتوں والی فیکٹری میں کام کرنے والے فنکاروں کی، تو یہ سارے اپنا کام جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کی برطرفی نہیں ہو جاتی۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قمر جاوید باجوہ نواز شریف کو فوج والی دھمکی اس لیے دے رہا ہے کہ ماضی میں یہی جرنیلی ہتھیار نواز شریف کے خلاف اس وقت استعمال ہو چکا ہے جب نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی کوشش کی تھی۔ اس لیے ماضی کے تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہ صرف نواز شریف اس دھمکی کو سنجیدگی سے لے گا بلکہ مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو کہ اتحادی حکومت میں 1 سال سے زیادہ فوج میں لا کر چکے ہیں، وہ تو اس دھمکی کو سن کر بہت خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ الیکشن قریب ہے اور ان کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے عوام کو دکھانے کے لیے کوئی بھی کارکردگی نہیں۔ ان کے کھاتے میں تو بس مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ مسلم لیگ نون کا یہ جرنیل پرست گروپ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس موقع پر فوج کے ساتھ تعلقات خراب کیے جائیں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی حکومت میں واپسی کا دار و مدار اب اسی جھولو پر ہے جو کہ 2018 میں عمران نیازی کو حکومت میں لانے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ یہ فوج پرست گروپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نواز شریف کو اپنے جرنیلی احتساب والی پالیسی سے یو ٹرن لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اور بہت حد تک یہ اپنے اس مشن میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ قمر باجوہ کی یہ حکمت عملی یقیناً کامیاب رہے گی کیونکہ ایک طرف موجودہ سیاسی جرنیل اس کی حمایت میں کھڑے ہیں اور دوسری طرف موجودہ مسلم لیگ نون بس نام کی نون رہ گئی ہے، عملی طور پر یہ شین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ شہباز شریف نے اپنی کمر کی طرح پارٹی کی کمر کو بھی کمزور کر دیا ہے۔